میری تجھ سے دو وصیتیں ہیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مدینہ لوٹ کے جاؤ گے، لہٰذا جب تم مدینہ پہنچنا تو میرے چاہنے والوں سے یہ کہنا کہ جب کبھی بھی وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں. اور مولا امام حسین علیہ السلام نے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ روایت، امام حسین فرماتے ہیں بیٹا سجاد یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں، خود امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا سجاد میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ وہ مجھ پہ روئیں، اس لیے کہ کربلا میں مجھے رلا رلا کے شہید کیا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو تیسرا جملہ کہا ہے مولا سجاد سے، مولا فرماتے ہیں بیٹا سجاد میرے چاہنے والوں سے یہ کہنا بیٹا سجاد میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ مجھ پہ گریہ کریں، اس لیے کہ بجرد الخیل سیحکمونی، مجھے گھوڑے کی ٹاپوں میں لگے ہوئے لوہے کے ذریعے اس طریقے سے مارا گیا کہ میری سگی بہن زینب نہ پہچان سکی. مجھے دو تین روایت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کے آپ نے سارے مسائل سنے. جب امام حسین رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے تو مولا امام حسین نے جو جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں کہ اے بھیا عباس کہاں ہو، اے علی اکبر کہاں ہو، اے قاسم و اونو محمد کہاں ہو، آؤ کیا اپنے بابا کو آج سوار نہ کرو گے. تاریخ کہتی ہے جب امام حسین میدان کی طرف گئے تو مولا نے ظالموں سے کہا کہ اے ظالموں آؤ آج تم سے حسین لڑنے آیا ہے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم و اونو محمد کو مارا ہے، تم نے میرے بھیا عباس کو شہید کیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ مولا امام حسین نے ایسی جنگ کری کہ فوج یزید کوفے کی دیوار سے جا کے ٹکراتی تھی. اور جب ندائے غیبی آئی ہے امام حسین نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا ہے، دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی رحمت کا معاملہ. آپ کو سارے مسائل مولا کے معلوم ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ آ گئے تو یزید نے یہ کہا تھا کہ جو بھی حسین کا سر لے کے آئے گا اسے زیادہ سے زیادہ درہم و دینار سے نوازا جائے گا. تو تاریخ کہتی ہے کہ چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ مولا حسین کے قریب بڑھے، کیونکہ یہ ان کا تعلق ہاشمی گھرانے سے تھا، یہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے. مولا نے ایسی جنگ کی تھی کہ تاریخ کہتی کہ فوجیں آپس میں ٹکراتی تھیں تو مولا کے خوف سے کوئی قریب نہیں آ رہا تھا. فوج یہ سوچ رہی تھی کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے. تمام ظالمین یہ سوچ رہے تھے. اتنے میں شمر ملعون نے یہ اعلان کیا کہ اے فوج والو اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے تو چلو خیموں پہ حملہ کرو. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی شمر نے یہ اعلان کیا امام حسین نے اپنے جسم کی پوری قوت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد کہا اے شمر تجھے جو بھی ظلم کرنا ہے، تجھے جتنے بھی نیزے مارنے ہیں، تجھے جتنی بھی تلواریں مارنی ہے مجھے مار لے، لیکن میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جا. اے شمر خیمے میں میری بہن زینب ہے، رسول کے گھرانے کی عورتیں خیمے میں ہیں، اے شمر خیمے پہ حملہ نہ کر. تاریخ کہتی ہے اسی اسنا میں جملہ سنیے گا تصور سے، آپ ذرا اس تصور کو، اس مسائل کو آپ کو تصور کرنا ہے. اب امام حسین علیہ السلام جب مولا گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، میں بہت ہی آہستہ سے مسائل پیش کر رہا ہوں، آپ تصور کر کے گریہ کریے گا، مولا آپ کے گریے کو قبول کرے. جب مولا امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ آ گئے تو آپ کو معلوم ہے یزید نے
پوری دنیا سے ایسے ایسے لوگوں کو بلایا تھا جو جلاد تھے، جو جنگلی لوگ تھے، جو زندہ جانور کو کھا جاتے تھے، اور یزید نے یہ کہا تھا کہ جو حسین پہ سب سے زیادہ ظلم کرے گا اسے زیادہ درہم و دینار سے نوازا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ظلم کسی نے اس نے امام حسین علیہ السلام کی ریشے میں مبارک کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس نے پہلا تماچا امام حسین علیہ السلام کے منہ پہ مارا۔ تاریخ کہتی ایران کے ایک عالم دین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں میں پورے مصائب پڑھنا منع کرتے ہیں کہ پورے مصائب بیان کریں، اس لیے کہ مولا سجاد سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں کیا مسائل گزر گئے، کون سی ایسی مصیبت گزر گئی کہ آپ کو کربلا